السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، عمر، آذر، البرق اس کی بیوی اور آسپا اور اس کے 11 جاسوس۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بےتابی سے انتظار تھا۔ آسپا نے البرق کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آسپا دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں۔ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دے دیا، دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرق بے سدھ لیٹ گیا۔ آسپا نے کپڑے پہنے اور البرق کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آسپا نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے قندیلیں بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا تو کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آسپا ایک ملازمہ کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آسپا باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آسپا کے تعاقب میں گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آسپا کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آسپا کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آسپا؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آسپا نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آسپا پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آسپا گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آسپا کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے 2 جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آسپا کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا۔
मगर ये साबित हो चुका था कि उसने हुकूमत और फौज के राज शराब और हसीन लड़की के नशे में दुश्मन के जासूसों तक पहुंचाए हैं। सुल्तान अय्यूबी कत्ल का जुर्म बख्श सकता था, शराब खोरी और अय्याशी और दुश्मन को राज देने के जराइम नहीं बख्शा करता था। आसिफा से उस रोज कोई बयान न लिया गया। उस पर जख्म का इतना तासुर नहीं था जितना खौफ का था। वो जासूस लड़की थी, सिपाही नहीं थी। उसे शहजादी के रूप में शहजादों से भेद लेने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने सोचा भी न था कि उसका यह हश्र भी हो सकता है। उस पर ज्यादा खौफ इसका था कि वो मुसलमान की कैदी है और मुसलमान उसे बहुत खराब करेंगे। एक खतरा ये भी उसे नजर आया था कि मुसलमान उसके जख्म का इलाज नहीं करेंगे। उसने इस खतरे का इजहार हर उस आदमी से किया जो उसके करीब गया। वो डरे हुए बच्चे की तरह रोती थी। अली बिन सुफियान ने उसे बहुत तसल्ली दी कि उसके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो किसी मुसलमान जख्मी औरत के साथ किया जाता है। मगर वो सुल्तान अय्यूबी से मिलना चाहती थी। आखिर सुल्तान को बताया गया। सुल्तान अय्यूबी उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि उसकी हालत में उसे अपनी बेटी समझता है। मैंने सुना था कि सुल्तान अय्यूबी तलवार का नहीं दिल का बादशाह है। आसिफा ने रोते हुए कहा, इतना बड़ा बादशाह जिसे शिकस्त देने के लिए ईसाइयों के सारे बादशाह इकट्ठे हो गए हैं, एक मजबूर लड़की को धोखा देते अच्छा नहीं लगता। इन लोगों से कहो कि मुझे फौरन जहर दे दे। मैं इस हालत में कोई अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, कहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा, अजियत भी नहीं दूंगा, मगर वादा करो कि तुम भी मुझे धोखा नहीं दोगी। तुम जरा और बेहतर हो लो। तबीब ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें अजियत देनी होती तो मैं उसी हालत में कैद खाने में डाल देता, तुम्हारे जख्म पर नमक डाला जाता, तुम चीख चीख और चिल्ला चिल्ला कर अपने जुर्म और अपने साथियों से पर्दे उठाती। मगर हम किसी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते। अलबर्क की बीवी मर गई है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लड़की ने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? यहां तुम्हें कोई मर्द इस नजर से नहीं देखेगा कि तुम एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम ये खुदशा दिल से निकाल दो। तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो इस्लामी कानून में लिखा है। उस मकान की तलाशी ली गई थी जहां अस्वा जाया करती थी। वो किसी का घर नहीं था, जासूसों का अड्डा था। अंदर ही अस्तबल बना हुआ था। अंदर से 5 आदमी बरामद हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन 5 ने और उन 4 ने जिन्हें ताक़ुब में पकड़ा गया था, जुर्म का एतराफ करने से इनकार कर दिया। आखिर उन्हें उस तहखाने में ले गए जहां पत्थर भी बोल पड़ते थे। बूढ़े ने तस्लीम कर लिया कि उसने उस लड़की को दाने के तौर पर फेंक कर अलबर्क को फांसा था। उसने सारा नाटक सुना दिया। दूसरों ने भी बहुत से पर्दे उठाए और इस मकान का राज फाश किया जिसे शहर के लोग एहतराम की निगाहों से देखते थे। उस मकान में बहुत सी लड़कियां रखी गई थी जो 2 मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी, एक जासूसी के लिए और दूसरे हाकिमों और ऊंचे घराने के मुसलमान नौजवानों का इखलाक तबाह करने के लिए। वो मकान जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा था। उन जासूसों ने यह भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी की फौज में उन्होंने अपने आदमी भर्ती करा दिए हैं जिन्होंने सिपाहियों में जुएबाजी की आदत पैदा कर दी है। वो हारी हुई बाजी जीतने के लिए एक दूसरे के पैसे चुराते और चोर बनते जा रहे हैं। शहर में उन्होंने 500 से कुछ ज्यादा फाहिशा औरतें फैला दी हैं जो नौजवानों को फांस कर उन्हें अय्याशी की राह पर डाल रही है। खुफिया कुमार खाने भी खोल दिए गए हैं। उन लोगों ने यह भी बताया कि उन सूडानियों को सुल्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है जिन्हें फौज से निकाल दिया गया था। सबसे अहम इंकशाफ यह था कि उन्होंने 6 ऐसे मुसलमान अफसरों के नाम बताए
جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا، وہ یونانی تھی۔ اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی، جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی، ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے، جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 بید کی سزا دی گئی، کوڑا کہتے ہیں جسے، جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ اتالیق کہتے ہیں پڑھانے والے کو۔ وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہدہ کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔ جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے چل رہا تھا، جس دن خلیفہ العاضد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دے، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاضد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوائے ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے، یا وہ بھی دوسرے امرا وزرا کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے، تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العاضد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔